السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آج کی ہماری ویڈیو بچھو سے متعلق ہے۔ بچھو زمین پر ریگنے والا ایک زہریلا کیڑا ہے، لیکن اس کے کاٹنے سے زیادہ تر موت واقع نہیں ہوتی، مگر اس کے کاٹے گئے جگہ پر شدید قسم کا درد ضرور ہوتا ہے، جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں اور لمبی دم کے سرے پر ایک ڈنگ ہوتا ہے۔ اس کے منہ کے ساتھ کیکڑے کی طرح 2 مونچھیں ہوتی ہیں۔ اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، اور بچھو زیادہ تر صحراؤں اور نمی والی مٹی پتھروں کے نیچے، نہروں اور دریاؤں کے کناروں کے ساتھ، اور گلے سڑے پتوں اور جانوروں کے گوبر میں رہتا ہے۔ بچھو ماں کے پیٹ میں جب پیدا ہوتا ہے اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ اندر سے ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور تب تک کھاتا ہے جب تک اس سے نکل نہ جائے۔ اس کا پہلا کام اپنی ماں کو مارنا ہی ہوتا ہے۔ ایک مثل بہت مشہور ہے، سام سلائے بچھو رلائے، یعنی سام کے کاٹے ہوئے شخص پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور بچھو کا ڈسا ہوا روتا اور چلاتا رہتا ہے۔ جانوروں کے زمرے میں بچھو کرۂ ارض کا سب سے قدیم باسی ہے۔ بچھو کا تعلق چونٹیوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے 8 ٹانگوں والے حشرات الارض کے خاندان سے ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اس کی 500 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر شکل و شباہت ان کی یکساں ہوتی ہے۔ بعض بچھو تو جھینگا مچھلی سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ بچھو بڑا ہی موذی اور خطرناک جانور ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ڈسنے سے موت تو واقع نہیں ہوتی، مگر ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک کمزور آدمی شاید اس کے ڈنگ سے مر بھی جائے۔ بچھو کی مختلف اقسام میں سب سے خطرناک، زہریلا اور موذی کالا بچھو ہوتا ہے۔ ناظرین، جس کی لمبائی 6 اور 8 سے 10 انچ تک ہوتی ہے اور رنگت بہت سیاہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جائے۔ شکم کا اگلا حصہ اس کے سر اور جوڑے ہوئے سینے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں 7 حلقہ نما حصے ہوتے ہیں۔ شکم سے پچھلا حصہ 5 حلقہ نما ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور دبلا پتلا سا ہوتا ہے۔ پیٹ کے پچھلے حصے میں اس کی دم ہوتی ہے، جس کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی زہر کی تھیلی ہوتی ہے، اور اس تھیلی کے منہ پر ایک سخت خمدار اور نوکیلا کانٹا ہوتا ہے، اسے ڈنگ کہتے ہیں۔ ڈنگ کا خم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جب تک بچھو اپنے پیٹ کے پچھلے حصے کو اوپر نہ اٹھائے، ڈنگ کام نہیں دے گا۔ ڈنگ مارنے کے لیے اسے اپنے جسم کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کر آگے کو پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے ڈنگ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے۔ زہر کا ذخیرہ دم کے آخری حصے میں جمع ہوتا ہے۔ عام بچھو کے ڈس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسی ہوئی جگہ پر تیز درد ہوتا ہے، اور وہ جگہ بالکل سن ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس کا درد بنور کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عام ہے کہ ڈسنے کے بعد جب تک بچھو زندہ رہے گا، یہ درد بڑھتا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا جب کسی کو بچھو لڑ جائے تو وہ کہتی ہیں کہ جب بچھو چلتا ہے تو اس طرح چلتے چلتے اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی جب تک بچھو چلتا رہتا ہے۔ کالے بچھو کے زہر کے اثرات کچرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے ڈنگ سے سخت درد ہوتا ہے اور قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے۔ منہ سے بہت زیادہ تعداد میں لعاب خارج ہوتا ہے۔ مریض سخت بے چین ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار ہوتا ہے، اور اکثر اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بچھو دھوپ اور گرمی سے بہت گھبراتے ہیں، اور کبھی اگر کسی ایسے ڈبے میں انہیں بند کر دیا جائے جس میں گرمی زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں اسے چند منٹ رکھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے
کہ جب اسے دھوپ پہ رکھیں تو پہلے پہل وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے، مگر تھک ہار کر وہ دیوانہ وار اپنے آپ پر ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بچھو انسان اور بعض جانوروں کا دشمن ہے، مگر قدرت نے اس کے بھی بہت سے دشمن پیدا کر رکھے ہیں جو اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ میکسیکو کے گرم جنگلات اور وسطی امریکہ میں چیونٹیوں کی فوج ان پر پل پڑتی ہے اور ان کی آن میں آن بچھو تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ افریقہ کے بندر ان کی دم کو علیحدہ کر کے بقیہ جسم کو مزے لے کر ہڑپ کر لیتے ہیں۔ الجیریا میں کچھ لوگ زندہ بچھو بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ سیاہ چونٹی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگرچہ بچھو کبھی اس کے قابو میں نہیں آتا، مگر بھولے سے اگر وہ اس کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچھو کے زہر کے علاج کے لیے تیز بہدف نسخہ یہ ہے کہ چند زندہ یا مردہ بچھوؤں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند رکھیں اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو وہاں پر تیل لگا دیں۔ فوری طور پر یوں محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہے۔ یہی عمل دہرانے سے درد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ بچھو جب ڈستا ہے اور انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ اسی انسان کو لگا ہو سکتا ہے جس کو کبھی کسی نے بچھو نے کاٹا ہو، اور وہ درد سے اتنا کراتا ہے کہ کوئی بھی میڈیسن درد کی افاقہ نہیں دیتی اس کو، ایون کہ درد کے انجیکشن بھی اس کو افاقہ نہیں دے رہے ہوتے، جب تک کہ اس کا ڈنگ بچھو کا ڈنگ باہر نہ نکال دی جائے اس کو درد سے آرام نہیں آتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بچھو سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔